اس کی چند قسمیں ہیں۔ اول در رابطہ با انحلال ایک بحث، اور وہ یہ بحث ہے کہ انحلال حقیقی کہاں پر ہے اور انحلال حکمی کہاں پر ہے۔ علم اجمالی کے مورد میں کبھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ علم اجمالی قائم ہونے کے بعد علم تفصیلی پیدا کر جاتا ہے، علم تفصیلی وجود میں آ جایا کرتا ہے۔ حالانکہ متعلق اور معلوم علم تفصیلی وہی معلوم بالاجمال ہے، نہ تنہا کوئی مغایرت بین علم اجمالی و علم تفصیلی نہیں ہے، بلکہ احتمال مغایرت بھی وجود نہیں رکھتا ہے۔ معلوم تفصیلی منطبق بر معلوم اجمالی ہے، لیکن وہ اس طرح تھا کہ اول علم اجمالی کام میں لایا گیا، لیکن بعد میں علم تفصیلی اس کی جگہ پر قائم مقام ہو جاتا ہے۔ آئیے مثال جو ہے ملاحظہ فرمائیں۔ مثل ان کہ آپ کو علم اجمالی تھا کہ ان دو برتنوں کے مائع جات، ان میں سے ایک برتن میں جو سیدھے ہاتھ پر واقع ہے اور ایک برتن الٹے ہاتھ پر واقع ہے، ان میں سے ایک خمر ہے، خمر کے اندر خمریت احد ظرفین میں کوئی تردید شک نہیں ہے۔ اب علم اجمالی دو برتنوں میں پیدا ہو گیا کہ ان میں سے ایک خمریت رکھتا ہے۔ بعد میں بواسطہ تحقیق یا بواسطہ علل دیگر تفصیلاً آپ کے لیے مشخص ہو گیا کہ یہی خمر جو معلوم بالاجمال ہے، جو معلوم بالاجمال قبلی ہے، کہ جس میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک ظرف کوئی نہ کوئی خمریت والا ہے، پتہ چل گیا کہ جو سیدھے ہاتھ پر واقع ہے وہ یقین بخمریت ہے، یقین رکھتے ہیں کہ خمر معلوم بالاجمال کہ جو نقطہ ابہام رکھتا تھا، اب مائع موجود جو سیدھے ہاتھ پر ہے، تحقیقات کی وجہ سے یا آثار و علائم کی وجہ سے یا بو و رنگ و امثال ذالک کی وجہ سے آپ کو یقین کامل ہوگا کہ وہ خمر معلوم بالاجمال وہی والا ہے جو سیدھے ہاتھ والا برتن ہے۔ بس کوئی تردید نہیں ہے اس میں کہ ابتدا میں آپ علم تفصیلی نہیں رکھتے تھے، آپ کا علم اجمالی تھا،
بلکہ 1-2 گھنٹے پہلے بھی علم اجمالی تھا ثابت ہونے سے پہلے۔ البتہ لازم علم اجمالی آپ کا یہ تھا کیونکہ علم اجمالی جب دونوں طرفین کے لیے منجزیت پیدا کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں دونوں ظرف سے اجتناب کرنا ہے۔ لیکن اب چونکہ آپ کے صفحے ذہن پر آپ کے علم میں یہ آ گیا ہے کہ سیدھے ہاتھ والا علم تفصیلی کی بنیاد پر ظرف خامر ہے، اس لیے آپ عالم بخامر تفصیلاً ہیں۔ اور چونکہ آپ علم اجمالی سے فارغ ہو گئے ہیں، تفحص و آزمائش و تحقیق کے ذریعے سے علم اجمالی سارا متبدلا الی العلم التفصیلی۔ جب آپ علم تفصیلی میں ظرف یمین، ظرف سیدھے ہاتھ، اس کو پہچان چکے ہیں تو اب مائے ظرف یسار، اس میں عدم خمریت پر یا تو آپ عالم ہو گئے ہیں یا زیادہ سے زیادہ شک کے در خمریت ہے۔ الٹے ہاتھ والے پر شک کے در خمریت، لیکن نسبت بہ ان کے جو الٹے ہاتھ والا ظرف ہے اس پر دلیل بر لزوم اجتناب مائع اب الٹے ہاتھ والے پر موجود نہیں ہے۔ سیدھے ہاتھ والا جب پتہ چل گیا علم اجمالی میں سیدھے ہاتھ والا جو ہے ظرف خامر ہے تو الٹے ہاتھ والا اب یقیناً لزوم الاجتناب نہیں ہے۔ پہلے علم اجمالی کی وجہ سے اس کا دائرہ منجزیت دونوں طرف کو کر رہا تھا، اس لیے اس دونوں سے اجتناب کرنا لازمی تھا۔ لیکن جب آپ کو پتہ چل گیا کہ نہیں سیدھے ہاتھ والا ہی خامر ہے، کسی بھی طریقے سے تحقیقات کی روشنی میں، علامات کی روشنی میں، بو کی روشنی میں، کسی طریقے سے بھی پتہ چل گیا، اور اب پتہ جب چل گیا اور یقین ہو گیا کہ یہی والا جو ہے خامر ہے تو الٹے ہاتھ والا زیادہ سے زیادہ آپ کو جو ہے زیادہ سے زیادہ آپ کو شک ہوگا کہ شاید خامر ہو، لیکن اس پر علم اجمالی کا زور نہیں چلے گا اور لزوم اجتماع منجزیت نہیں ہوگا۔ ہاں شک ممکن ہے کوئی کہے کہ میں اپنے تجربے کی روشنی میں اس کو جو سیدھے ہاتھ پر ہے اس کو خمر قرار تو دے رہا ہوں، لیکن ہو سکتا ہے میرا جو تجربہ غلط ثابت ہو جائے، یہ اس لیے زیادہ شک ہو سکتا ہے۔ ویسے تو علم ہے کہ وہ خمر نہیں ہے، لیکن یہ بہت ہی ہلکا سا شک پیدا ہوتا ہے کہ شاید میرا تجربہ غلط نکل آیا، نہیں میری تحقیق غلط نکل آئے مثلا، اس اعتبار سے زیادہ شک ہو سکتا ہے۔ نہیں علم اجمالی منجزیت کے دائرے میں یہ دوسرا ظرف اب نہیں آئے گا جو الٹے ہاتھ پر ہے۔ صحیح ہے، لیکن
ہم بھی یہ کہہ کہ دوسری طرف یا تو انسان عالم ہو جاتا ہے اس بات کا کہ وہ خمر نہیں ہے، لیکن غایت ما یقصد وہ یہ ہو سکتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس میں شک پیدا ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ تو نہیں ہو سکتا نا۔ ویسے تو ہم جو ہے شک کا منشا بتا دی ہم نے، شک کا منشا ہے کہ ہمارا تجربہ غلط ہو، ہماری تحقیق غلط ہو سکتا ہے ہم نے کہیں اشتباہ کیا ہو، یہ بہت سارے احتمالات، اس لیے زیادہ سے زیادہ ایک فرض ہے یعنی۔ ہاں ہاں، بہت ہی ہلکا سا شک ہے جس کو کہتے ہیں شک مشغولی، یعنی جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یعنی جب اہمیت نہیں ہے تو منجزیت علم اجمالی کے دائرے سے باہر نکل گیا ہے، انحلال کی وجہ سے علم اجمالی کے دائرے سے باہر نکل گیا ہے۔ اب زیادہ سے زیادہ ہم کہتے ہیں شک بدوی ہوگا، وہ بھی پتہ نہیں ہے، نہیں بلکہ جو ہے ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ عالم ہے کہ خمر نہیں ہے، لیکن زیادہ سے کوئی شک کر سکتا ہے تو یہ کہے کہ چلو شک ہو رہا ہے کہ شاید یہ ہماری تحقیق غلط ہو اور اس کے نتیجے کے اندر یہ شراب ہو مثلا، بہت ہی ہلکا سا شک ہے، وہ ایک احتیاطی پہلو کو بیان کر رہے ہیں۔ ہاں بس ایسی بس وسعی شک کی طرح سے اس کو کہتے ہیں شک کی مشغولی، ہاں مدرس کی اصطلاح ہے شک کی مشغولی، اس شک کی کوئی ویلیو نہیں ہے، نہیں ایسے۔ یہ مثال انحلال حقیقی علم اجمالی ہے۔ معنی انحلال حقیقی یہ ہے کہ علم اجمالی اس کی جگہ پر علم تفصیلی نے لے لی ہے۔ اب علم تفصیلی سے معلوم بالتفصیل سے اجتناب کرنا ہے، اور وہ سیدھے ہاتھ کا ظرف تھا اس سے اجتناب کرنا ہے، اور الٹے ہاتھ کا ظرف اس میں زیادہ سے زیادہ شک ہو تو اصل برات جاری کریں گے۔ یہ تھا وہ مورد کہ جس کو پہلا مورد قرار دیتے ہیں کہ علم اجمالی منحل ہو جایا کرتا ہے۔ اثر منجزیت علم اجمالی کی ہر صورت میں یہاں الٹے ہاتھ والے ظرف سے منحل ہو کر ختم ہو چکی ہے، علم اجمالی کا کوئی اثر وہاں پر باقی نہیں رہا ہے۔ زیادہ سے زیادہ ہم کہتے ہیں شک کے بدوی ہوگا جس میں اصل برات جاری ہوگی۔ یہ تھا پہلا علم اجمالی، جس علم اجمالی کے انحلال کا طریقہ یہ تھا کہ علم اجمالی علم تفصیلی میں تبدیل ہو جائے ایک ظرف جب بالکل پتہ چل گیا ہے۔ وہ شک بدبی جو پیدا ہوتا ہے کہ روایات کی تحقیق کرتے ہیں کہ سگریٹ حلال ہے یا حرام ہے، وہ اس معنی میں تحقیق ہے۔ ہم تحقیق جو کر چکے ہیں وہ علم اجمالی میں یہ تحقیق کر چکے ہیں کہ ظرف خمر کون سا مصداق خارجی میں، یہ دونوں الگ الگ تحقیق ہے۔ نہیں، ابھی ہم نے شک کی کوئی تحقیق ہی نہیں کی ہے، ہم نے تو علم اجمالی کی تحقیق کی ہے کہ علم اجمالی وہ کہاں پر علم تفصیلی رکھتا ہے، اس کی تحقیق کی ہے۔
علم اجمالی کا منحل ہونا یہ تحقیق الگ تحقیق ہے، منحل ہو کے علم تفصیلی بن جانا الگ تحقیق ہے، اور شک کے بدبی پر تحقیق کرنا وہ الگ تحقیق ہے. دو الگ الگ مورد ہیں، دونوں کا جو ہے مخلوط نہ ہو جائے. یعنی ہاں ہاں وہ بھی بالکل، اس لیے کہ تجربے میں ہمارا ہو سکتا ہے اشتباہ ہو جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ابھی اب فی الحال ہمیں یقین جیسا حاصل ہو گیا، اس کو کہتے ہیں یقین عرفی حاصل ہو گیا. یقین عرفی جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ جو 100% یقین نہیں ہوتا ہے لیکن عرف اس کو یقین مانتا ہے، جس کو کہا جاتا ہے اطمینان. اطمینان کو کہا جاتا ہے یقین عرفی. یعنی جیسے یہ چھت ہے، ہم کو یقین عرفی حاصل ہے کہ گرے گی نہیں، اس لیے کہ بہرحال اگر گرنے کا تھوڑا سا بھی شک ہوتا تو ہم لوگ یہاں نہیں بیٹھے ہوتے بھی. لیکن یقین عرفی ہونے کے باوجود گر جانے کا امکان تو ہے. ہو سکتا ہے کسی نے وہاں پر بم لگایا ہو سکتا ہے مسالہ اس کا کمزور ہو گیا ہو سکتا ہے کوئی خرابی ہو گئی ہو. گرنے کا امکان عقلی طور پر تو ہے نا بہرحال. ہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہزار امکانات ہوتے ہیں، لیکن اس امکانات کی کوئی اہمیت نہیں ہے. جو یقین عرفی کے مقابل میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اسی لیے ہم جو ہے یہاں پر بیٹھے ہوئے اطمینان سے، کوئی جو ہے ہمیں شک نہیں ہو رہا ہے، اور اس میں عرف اس کو یقین کی منزل میں مانتا، وہ والا یقین ہے. وہ والا یقین ہے، بس اس کا مطلب یہ وہ ایسا یقین ہوا کرتا ہے جو عرف یقین کہلاتا ہے، حالانکہ وہ 100% نہیں ہوا کرتا ہے، کچھ نہ کچھ تھوڑا سا احتمال ہوا کرتا ہے. ہاں بس وہ اتنی جس نے مشغولی ہے سمجھ لیں. دوسرا جو ہے علم اجمالی کبیر. علم اجمالی کبیر منحل ہو کر علم اجمالی صغیر میں تبدیل ہو جائے گا. علم اجمالی کبیر علم اجمالی صغیر ہو جائے، یہ انحلال دوم ہے. آئیے مورد دوم کو ملاحظہ فرمائیں. کہتے ہیں یہ بھی انحلال حقیقی ہے پہلے کی طرح ہی، لیکن علم اجمالی علم تفصیلی میں منحل نہیں ہو گئے، بلکہ علم اجمالی صغیر میں منحل ہوگا. کبیر تبدیل و صغیر ہو جائے گا. علم اجمالی فرض کرے ایک دائرے وسیع میں تھا، اور وہ انحلال حقیقی پیدا کرتا ہے ایک دائرے محدود میں، اور علم اجمالی کبیر انحلال و علم اجمالی صغیر ہو جایا کرتا انحلال حقیقی کی بنیاد پر. آئیے مثال دیکھیں. مثال کے طور پر کہ ایک ریوڑ ہے گوسفند کا، اس ریوڑ کے اوپر آپ ان بھیڑ بکریوں کو دیکھیں، مشتمل ہے، کچھ سفید رنگ کے ہیں، کچھ سیاہ رنگ کے ہیں، اور مجموعاً ان کی تعداد 100 تک پہنچتی ہے. 100 بھیڑ بکریاں ہیں، کچھ سفید ہیں کچھ سیاہ رنگ کے ہیں، مجموعاً 100 کی تعداد ہے. علم اجمالی ہے
کل 100 میں کہ کوئی 5 گوسفند غصبی ہے اور وہ چوری کا مال ہے. 100 میں سے 5 چوری کے گوسفند ہیں. یہ شبہ غیر محصورہ نہیں ہے، کیونکہ 100 کے 100 ہمارے محل ابتلا میں ہے. اس لیے شبہ غیر محصورہ نہ ہو کہ آپ 100 کی تعداد سن کے سمجھیں کہ شبہ غیر محصورہ ہو گئے. نہیں، شبہ غیر محصورہ نہیں، سب ہمارے محل ابتلا میں شامل ہے، اس لیے شبہ محصورہ ہے. شبہ محصورہ کا معیار یہ ہے کہ اس کے چند افراد ہمارے ابتلا سے خارج ہو جائے. تعداد معیار نہیں ہے، معیار یہ کہ کچھ افراد ہمارے ابتلا سے خارج ہو جائے، شبہ غیر محصورہ ہو جایا کرتا. مثال ہم نے پیش کی تھی کراچی کی ہی کہ کوئی ایک تندور والا نجس روٹی پکاتا ہے، وہ مثال بھی آپ کے ذہن میں ہوگی. یا کوئی ایک رکشہ جو کراچی کے اندر وہ غصبی رکشہ ہے مثلا. تو یہ دونوں مثالیں آ چکی ہیں. دوبارہ جو رکشے کی مثال ہم پیش کریں، دوبارہ رکشے کی مثال سن لیں. تندور والے کی مثال تو پہلے بہت آ چکی ہے. پتہ چلا کہ کراچی میں اتنے سارے رکشاؤں میں سے ایک رکشہ غصبی ہے. اب ہم وہ تو صحیح پریکٹیکل جو ہے نہیں بیان کر رہے. ابھی ایک یہ ہے ظاہری مثال پیش کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے پریکٹیکل اس سے بھی زیادہ ہو، پتہ نہیں. ہاں، لیکن وہ احتمال ہے، اس لیے جو ہے یقین نہ ہونے کی بنیاد. ابھی تو یقین کی بات کریں کہ یقین ہے کہ کراچی میں جتنے رکشہ ہے ان میں سے ایک یقیناً غصبی اور حرام ہے. اس لیے اس میں سوار نہیں ہو سکتے، کیونکہ کسی کا غصبی ہے، ہم کیسے سوار ہوں، اس کے اندر سواری نہیں کر سکتے. یا جو کراچی میں اتنے تندور والے ہیں ان میں سے کوئی ایک نجس روٹی پکاتا ہے مثلا، علم اجمالی ہے. تو اب کیا ہوگا؟ ہم کراچی کی روٹی کھائیں یا نہیں کھائیں؟ نہیں، تندور والے سے یہ مسئلہ پیدا ہوگا. علم اجمالی ہوگا، علم اجمالی میں اجتناب کا نظر رہی. لیکن چونکہ علم اجمالی شبہ غیر محصورہ ہے، اس لیے تندور کی روٹی کھا سکتے ہیں، رکشہ پہ بیٹھ سکتے ہیں. کیوں؟ پہلے یہ 2 مثال تو ہضم ہو جائے، تیسری مثال پر بعد میں جائیے، ورنہ 2 مثال بھی کھٹائی میں پڑ جائے گی نا. پہلے 2 مثالیں جو ہیں وہ اس کو تو سمجھ لیجیے کہ تندور والا کوئی ایک نجس روٹی پکاتا ہے، تو اس کی بنیاد پر ہم کراچی کی کسی روٹی کو بھی نہیں کھا سکتے ہیں. لیکن چونکہ شبہ غیر محصورہ ہے، اور شبہ غیر محصورہ میں اصل برات جاری ہوا کرتی ہے، اور اس بنیاد پر ہم کراچی کی روٹی کھا سکتے ہیں تندور والے کی. کیوں؟ اس لیے کہ کراچی میں اتنے تندور والے کہ وہاں تک ہماری رسائی بھی نہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں کون سے علاقے میں کون سا تندور لگا ہوا ہے. تو وہاں تک وہ ہمارے ابتلا سے خارج ہے اصل، یعنی ہم اس میں مبتلا ہی نہیں ہے اصل. وہ ہمارے ابتلا سے خارج ہے، اس لیے کہ وہ علاقے ہم نے دیکھے ہی نہیں ہے، کبھی سنے بھی نہیں ہیں. وہ ایسے علاقے کراچی میں، آج کل تو کراچی کی آبادی اتنی بڑھ گئی ہے کہ جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے. ہر طرف جو ہے، چاروں طرف جہاں جاؤ وہ آبادی بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو پتہ ہی نہیں چلتا کہاں پہ کون سا تندور والا کھل گیا ہے. نہیں، جب ہم نے سنا ہی نہیں ہے، کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، کبھی تصور ہی نہیں وہاں جانے کا، تو وہ ہمارے ابتلا سے خارج ہے. جب ابتلا سے خارج ہے تو کراچی کے اندر جتنے بھی تندور والے ہیں ان میں سے ہر ایک کی روٹی آپ کھا سکتے ہیں، کیونکہ اصل برات جاری ہوئی، کیونکہ بعض افراد اس کے محل ابتلا سے خارج ہے. اور جب محل ابتلا سے خارج ہوگا شبہ غیر محصورہ میں اصل برات جاری ہوا کرتی ہے. یہاں پر بھی ہم یہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں کہ علم اجمالی کبیر 100 ریوڑ کے گوسفند میں ہے. علم اجمالی کبیر
کہ ان 100 میں سے 5 یقیناً چوری کا مال ہے، 5 چوری کا مال ہے، اتنا پتہ ہے۔ شبہ محصورہ بھی ہے، اس لیے کہ 100 کے 100 ریوڑ ہمارے محل ابتلا میں ہیں، کیونکہ ہم کسی بھی 100 میں سے کسی بھی جانور کو خرید کر ذبح کر کے کھا سکتے ہیں، اس لیے سب کے سب ہمارے محل ابتلا میں ایک ہی ریوڑ کے اندر صغیر ہوتا۔ ابھی آئے گا نا، صغیر بتا رہے ہیں کہ انحلال بصغیر کیسے ہوتا۔ یہ تو اجمال تھا اس بات کی طرف کہ علم اجمالی کبیر اب صغیر میں کس طرح تبدیل ہوتا ہے۔ دیکھیے گا اب کیسے تبدیل ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ علم اجمالی کبیر کا تقاضا یہ ہے کہ 100 کے 100 گوسفند آپ کسی ایک کو بھی استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ پتہ ہے کہ 5 اس میں چوری کے ہیں اور شبہ محصورہ بھی ہے، اس لیے احتیاط کرنا لازم ہے۔ 5 کے چوری ہونے کی وجہ سے ہم باقی جو ہے گوسفند بھی ابھی استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ ہوگا علم اجمالی۔ یہ علم اجمالی چلتا رہا یہاں تک کہ کچھ قرائن کے اثر سے آپ کے لیے یہ بات روشن و واضح ہو گئی کہ ان میں سے 5 جو چوری کا مال تھا اور 5 جو غصبی تھا، وہ سفید رنگ کے جتنے گوسفند ہیں اس میں ہی یہ 5 چوری کے گوسفند موجود ہیں۔ دوبارہ عرض کیا کہ سفید رنگ کے جتنے گوسفند ہیں اسی کے اندر یہ 5 جو ہے وہ چوری کا مال ہے۔ اس کا مطلب کہ وہ سیاہ والے تو نکل گئے نہیں۔ ہاں، پہلے کبیر تھا 100، اب 50 رہ گئے۔ 100 جو ہے اس میں 50 سفید رنگ کے تھے، 50 سیاہ رنگ کے تھے۔ اب ہمیں کہیں قرائن سے، علامات سے، کچھ تحقیقات کرنے سے پتہ چل گیا کہ 100 میں سے جو 5 چوری کے تھے وہ انہی سفید کے اندر ہی ہیں۔ تو اب جو کیا علم اجمالی کبیر جو 100 میں تھا اب 50 کے اندر محدود ہو کر کے رہ گیا۔ تو یہ قرائن سے بتائے تو صحیح، کچھ قرائن، کچھ وقت گزارنے سے، کچھ تجربے سے، کچھ جو ہے معلومات اور شواہد کے ذریعے۔ ہاں، سفید ہی تھے۔ ملاک یہ ہے کہ وہ پہلے 100 حرام تھے، اب 50 حرام ہو گئے۔ تعداد کا فرق ہو گیا نا، پہلے 100۔ ہاں، صرف میں ہو، دیکھیں ہاں نہیں، صرف 9 والی چیز نہیں لائے اس میں صرف یہ کہ تعداد پہلے بڑی تعداد تھی، اب جو ہو گئی چھوٹی تعداد۔ پہلے بڑی تعداد میں 100 میں 5 حرام تھے، اب جو ہے 50 میں 5 حرام ہو گئے، بس اتنا فرق ہے، تعداد کا فرق پڑ گیا ہے۔ اس لیے اب آپ سیاہ والے استعمال کر سکتے ہیں، اس کے اندر اصل برات جاری کر کے اس کا استعمال کر سکتے ہیں، خالی سفید والے استعمال نہیں کر سکتے۔ سفید والے کی خریداری کر کے اس کو ذبح کرنے کے لیے نہیں لا سکتے ہیں مثلا۔ پتہ نہیں ڈوب گئے نہیں۔ ہاں نہیں، وہ اس کے اوپر استعمال نہیں کرتے، وہ تو جو دکاندار چوری کر کے لائے اور اپنے گوشتوں میں ملایا وہ جانے۔ ہم تو دوسرے دکاندار سے خریدیں گے، ضروری تھوڑی سے دکاندار کے خریدیں گے۔
ہمارے مال میں کیوں ملیں گے؟ ہم تھوڑی کو چوری کر کے لائیں جو ملیں گے، وہ جو دکاندار چوری کر کے لائے ہاں تو ہمارے کہاں سے ملے؟ ہم چوری کرنے والے ہی نہیں تو ہمارے سے کہاں سے ملیں گے؟ ہاں چھوڑ دی تو ہم پتہ ہوں گے، ہمارے مال کو تو پتہ ہے 45 تھے، یہ 50 ہو گئے تو اس کا مطلب یہ ہے نہیں تو وہ یا تو اجازت سے ملائے ہوں گے یا اجازت سے ملائے ہوں گے، بغیر اجازت کے ملائے ہوں گے۔ اگر اجازت کے بغیر ملائے تو ہمیں تو اپنے 45 معلوم تھے کہ کون سے والے، 5 جو ہے اس کو نکال۔ ہاں اگر اس طرح ہو جائے پہچان نہیں ہو رہی تو ہمارا بھی مشکوک مال ہو جائے گا بولے، لیکن ایسا عام طور پہ ہوتا نہیں۔ وہ عام طور پہ جو چوری کر کے لاتا ہے اس کے اندر مخلوط کر دیتا ہے، چوری کرنے والا ہی ہوتا ہے جو اپنے اس میں مخلوط کر دے، یا دکاندار کو بیچ کے کوئی چلا جائے، مثلا دکاندار کو بیچ کے کوئی چلا جائے پھر بھی مخلوط ہو جایا کرتا ہے یعنی۔ ہاں صحیح، ٹھیک ہے، ہاں وہ بھی مال ابتلا سے خارج ہو جائے گا، صحیح بات ہے وہ بھی، ہاں میرے کو خرید سکتے ہیں کو۔ تو بالفرض یہ کہ یہ علم اجمالی صغیر 50 گوسفند میں ہو گیا، بس علم اجمالی کبیر جو 100 افراد کا تھا چھوٹا ہو کر کے علم اجمالی صغیر انحلال پیدا کرتا ہے، اور انحلال کے نتیجے میں دائرہ چھوٹا ہوا ہے، بالکل علم تفصیلی پیدا نہیں ہوا ہے کہ جس کے نتیجے کے اندر بالکل گوسفند وہ بالکل آئینے کی طرح شفاف 5 گوسفند پتہ چل جائے، ایسا نہیں ہے۔ اب بھی جو ہے 50 کے اندر مبہم موجود ہے، اس کی بنیاد پر 50 کے 50 گوسفند سے اجتناب کرنا واجب رہے گا۔ علم تفصیلی قائم نہیں ہوا لیکن انحلال واقع ہوا، انحلال حقیقی ہے جس کے اندر علم اجمالی کبیر تبدیل میں علم اجمالی صغیر ہو گیا ہے۔ نہیں اس طرح نہیں ہوگا، صدقہ کرنے سے کام نہیں چلتا۔ اب کون سا صدقہ کریں یہی نہیں پتہ کیسے ہو جائے گا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔